These are the 3 lessons from Karbala. کربلا سے یہ 3 سبق سن لینا. Say no to every Yazid. تاریخ میں کوئی بھی یزید آئے گا اس کو نو کہہ دینا ہے, یس نہیں کہنا, یہ ریڈ لائن ہے. نمبر 2, نو مکسنگ, کبھی مکسنگ نہ کرنا. شادی ہو رہی ہے, ایک چیز دین اسلام سے لے لی, دوسری چیز بھی دین اسلام سے لے لی, تیسری پتہ نہیں وہ رسم کس کے مطابق ہو رہی ہے, مکس کیوں کرتے ہو. There is no hard or there is no soft Islam. نرم یا سخت اسلام کوئی نہیں ہوتا. اسلام از اسلام, بس اسلام ایک اسلام ہے جو نبی پاک کے دامن رحمت سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے, جو وحی کا نور ہے, جو ہرا کا تحفہ ہے. ایک اسلام ہے بس, نو ورژنز. یہ لیسنز ہے کربلا کے. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ان کے سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر موجود, سب سجدہ کرتے ہیں, لیکن امام حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا, بتاؤ اس کے میچ کا سجدہ ہے کوئی؟ اس کے میچ کا سجدہ ہے کوئی؟ میں نے کہا نا کہ امام حسین کے اندر عثمانی رنگ بھی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ڈیز تک ان پہ بھوک پیاس رہی تھی. وہ نبی پاک کے شہر میں تھے اور مطلب سب کچھ ان کے پاس تھا, ان کا وہ محلہ تھا, سب تھا. قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. تو ان کا یہ رنگ کس طریقے سے آیا امام حسین کے اندر کہ امام حسین کے پورے خاندان پر پانی بند رہا. اور جب آپ کو سر تن سے جدا کیا گیا, سجدہ کیسا تھا وہ سوچو تو صحیح, وہ سجدہ کتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ سجدہ تھا. 3 دفعہ آپ سے کہا گیا نا بیعت کر لیں, بیعت کر لیں, لیکن آپ نہیں مانے. مان جاتے یہ دین ہمارے پاس اس طرح نہ آتا, مان لو اس طرح نہ ہوتا دین. حضرت ابوبکر کو کہا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے. اب وہ لوگ جو کمزور تھے, جنہوں نے ڈر کے تلواروں سے اور مسلمانوں کی شان و شوکت دے کے اسلام قبول کر لیا تھا, انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا تو وہ مرتد ہو گئے. اور کئی ایسے تھے جو معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے سامنے آئے, جنہیں مسلمہ کذاب تھا سب سے بڑا. اب یہ ایک لمبی آپ سمجھ رہے ہیں نا, مطلب کسی نے ہم سے پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اتنی فتوحات نظر نہیں آتی جتنی عمر فاروق اعظم کے دور میں تھی. 25 لاکھ سے زیادہ. فلپ کیٹی لکھتا ہے that empire has never existed in the history of humanity. جتنی سلطنت عمر فاروق کی تھی نا, آج تک کسی بادشاہ کے تحت اتنی بڑی سلطنت نہیں آئی, کیونکہ موقع تھا نا آگے بڑھنے کا. ابوبکر صدیق نے تو سسٹیننس کرنی تھی یار, آپ کے والد صاحب فوت ہو جائے ایک دم سے. یہی والد صاحب تھے جس طرح میرے ابو ایک رات فوت ہو گئے, بالکل صحیح ٹھاک تھے, ایک دم دنیا سے چلے گئے. اب خرچہ سنبھالا ہوا, بہنوں کا خیال کر رہے, پتہ نہیں ایسے ہمارے اوپر ہو کے ان کی پیٹھ پہ کتنے تیر آ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. ایک دم باپ ہٹ جائے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خاندان کو سنبھالنا ہوتا ہے نا. کس کی شادی رہتی ہے, کس کا قرضہ دینا ہے, کیا ہوا ہے, کیا بل ہوتے ہیں, اس دن پتہ چلتا ہے. مینٹیننس بڑی ضروری ہوتی ہے کہ چلتا رہے سسٹم. اور نبی پاک کے وصال کے بعد صحابہ کا کیا عالم تھا. ایک صحابی مدینے کی گلی میں بیٹھ گئے, زار و کتار روتے جا رہے ہیں, اور یہ خود عمر فاروق اعظم, عشق رسول اتنا تھا آپ میں کہ آپ نے تلوار نکال لی, کہا جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا گردن اڑا دوں گا اس کی میں. کوئی صحابی سکتے میں آ گئے. اس وقت کون تھا جو آئے آ کے حضور کے چہرہ اقدس کو بوسہ دیا, کہا حضور آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہو رہا ہے, اور کہا دیکھو حضور وصال فرما چکے ہیں. اور تو عمر فاروق بات نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ بولتے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح شاید وہ تختیاں لینے گئے ہیں, حضور ابھی آ جاتے. اس طرح مطلب ایک عشق تھا نا, عشق طاری ہو جاتا بندے پہ. ابوبکر صدیق نے خود شروع کر دیا, فرمایا ایسا نہیں ہے. اب پھر آیت پڑھی قرآن مجید کی, اور پھر اس کو سنبھالا, 17 لشکر تیار کی اور 17 لشکر بھیجے. اور پھر عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت, حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں سے کچھ کمی کرتے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیجئے, اور معاملات بہت زیادہ ہیں. ابوبکر صدیق نے فرمایا ایک رسی بھی زکوٰۃ کی میں کم نہیں ان سے لوں گا. وائی, واٹ واز دا ریزن؟ اگر اس وقت ایک رسی کم ہو جاتی نا, آج تک رسی کم ہی چل رہی ہوتی. اور اگر امام حسین اس چیز پہ کمپرومائز کر لیتے, دین کے پرخچے اڑ جانے تھے. ریممبر, دین کے پرخچے اڑ جانے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا آیت,
ارشاد ہوا قرآن مجید میں، اے ایمان والو ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے؟ خوف اور ڈر سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے۔ اب میدان کربلا میں دیکھیے، کائنات کے کسی اور میدان کی مثال لے لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے۔ مال اور جان کی کمی بھی وہاں پر تھی، خوف اور ڈر بھی وہاں پر تھا، پانی کی کمی بھی وہاں پر تھی، اپنے سکے بچوں کی شہادت سامنے ہو رہی تھی۔ ہر جگہ پر کوئی ایک کمی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر یہ ساری قربانیاں یکجا تھیں۔ اور پھر امام حسین کی شہادت کا ہونا، اس انداز سے معاذ اللہ لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑانا، تیروں کی نیزوں کی برسات ہونا، زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ تشریف لانا، پھر سر اقدس کا تن سے جدا ہو جانا۔ یقین کریں، آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں سے پوچھ لیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دیکھی ہوں گی، اس لیول کی قربانی اور شہادت نہیں ہوئی۔ محترم سامعین کرام، قربانی اور سیکریفائس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ For some sacrifice is just a word, but for few sacrifice is the code of life. کچھ لوگوں کے لیے قربانی صرف ایک لفظ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا انداز ہے۔ ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کے اوپر رندہ چلاتے ہیں، بسولا اور پھر پیچ، ہتھوڑی، کلاڑی، کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ لکڑی اب اس صورت میں آ جاتی ہے کہ محترم امام صاحب کھڑے ہو کے اس کو پکڑ کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دانہ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، اس کو ویسے پھینک دے کوئی کھا جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن جب اس بیج کو بو دیتے ہیں، گرمی، بارش، کیا کچھ اس کے اوپر آتا ہے، وہ پھوٹتا ہے، اس سے فصل آتی ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو ہیرا ہوتا ہے، what is the concept of diamond, you know؟ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ یہ کاربن ہوتا ہے جو زمین کے بہت نیچے چلا جاتا ہے، ایک عرصے تک زمین کے نیچے رہتا ہے، کالے رنگ کا کاربن، اور یہ پریشر اس کو ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انگوٹھی پہ جو نگینہ لگاتے ہیں، اس کو بھی کتنا گھسیٹتے ہوں گے، کتنا اس کو پروسیس کرتے ہوں گے۔ تو قربانی کے بغیر اچھی شیپ آنا بہت مشکل ہے، اور اگر آپ جس سفر پہ چل رہے ہیں قربانیاں نہیں آ رہی اس پہ، سمجھ لینا آگے منزل بڑی ہلکی ہے، اور اگر قربانیاں آ رہی ہیں سمجھ لو منزل بھاری ہے۔ And when pain will knock at your door, greet it with smile. جب بھی آزمائش آئے نا آپ کے دروازے پہ، آگے بڑھ کے ہنس کے اس کو گلے لگانا۔ وہ پین، درد صرف ایک مقصد کے لیے آئی ہے، صرف آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہے، کیا بلا کہ جو مقصد تم نے بنایا تم اس میں سیریس بھی ہو کہ نہیں ہو، صرف چیک کرنے آئی ہے آپ کو۔ اگر سیریس ہو آزمائشیں آئیں گی، اور تھوڑا اپنے جسم کو نا پین میں رکھا کرے، زیادہ آسائشوں پہ نہ رکھا کرے، یاد رکھنا۔ کیوں بلا؟ اپنے جسم کو جو پین میں رکھتے ہیں نا، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں، خوب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑی درد دے رہے ہوتے ہیں، ذرا روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، بھوک سہ رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ان کے جسم کے قابو میں رہتا ہے، ورنہ ان کا دماغ باغی ہو جاتا ہے۔ If you want to tame up your brain, pain your body, اپنے جسم کو تھوڑی تکلیف میں رکھو تاکہ دماغ قابو میں رہے۔ یہ جو ہم سے لوگ کہہ رہے تھے نمازیں پڑھنے کو، جی بڑا کوشش کرتے ہیں، دل نہیں کرتا، لیکن بڑا دل چاہتا ہے نیک بن جائیں، لیکن آ نہیں رہے اس رستے پہ، ہے نا بہت سے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دماغ باغی ہو چکا ہے، ان کے جسم کے قابو میں نہیں ہے۔ قابو میں لاؤ اس کو۔ انچارج کون ہے؟ کون انچارج ہے؟ آپ انچارج ہیں کہ آپ کا دماغ انچارج ہے؟ آپ کا دماغ الگ سے فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں نمازی بننا، نمازی بن ہی نہیں پا رہے۔ Give them pain۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئیں؟ فرمایا انبیاء پر۔ پھر کس پر؟ جو انبیاء کے بعد کے درجے والے ہیں۔ پھر کس پر؟ جو ان کے بعد کے درجے والے ہیں۔ Smile and greet at pain۔ جب بھی مشکل، تکلیف، آزمائش آئے، آگے بڑھ کے اس کو گلے لگاؤ۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان ہے۔